بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کے آوارے کو شادی کی رات معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے۔ نقل کیا گیا ہے کہ عراق کے شہر حلہ میں ایک بدمعاش شخص رہتا تھا کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت بھی تھی اور شرارت کرنے میں بہت مشہور تھا۔ نجف کے ایک بزرگ عالم کے جو اپنے زمانے کے مرجع بھی تھے اور ان کا شمار اہل اللہ میں بھی ہوتا تھا، ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بدمعاش شخص جنت میں امیر المومنین علیہ السلام کا پڑوسی ہے۔ وہ عالم چونکہ اپنے خواب کے حقیقی ہونے پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا نجف سے حلے کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور اس شخص کے گھر جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص کو خبر پہنچتی ہے کہ وہ بڑا عالم مجھ سے ملنے آیا ہے، وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عالم اس کو امر نہیں کرنے آئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کھڑا ہوا اور گھر کے دروازے تک گیا، عالم کو گھر کے اندر لے کر آیا اور اس کے لیے چائے اور قہوہ لے کر آیا۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ عالم نہ چائے پی رہے ہیں اور نہ قہوہ، تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ دوستی کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ جھگڑا کرنے آئے ہیں، کیونکہ عربوں کی رسم کے مطابق اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے اور اس کے گھر کھانے پینے سے احتیاط کرتا ہے تو یہ دشمنی کی علامت ہے۔ اس شخص نے ناراضی کی حالت میں پوچھا، جناب میں نے آج تک آپ کی نسبت کوئی بھی بے احترامی نہیں کی، لہٰذا آپ کی دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ اب عالم جواب دیتے ہیں کہ میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، اگر اس کا جواب دے دو گے میں تمہاری چائے اور قہوے کو شوق سے پی لوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ سوال پوچھیں۔ عالم نے اپنے خواب کو اسے بیان کیا اور کہا کہ مجھے اپنے خواب کے سچے ہونے پر یقین ہے، اور اس کے بعد پوچھا کہ تم اس قدر بدنامی اور برے تیوروں کے ساتھ کیا کرتے ہو کہ جنت میں امیر المومنین علیہ السلام کے پڑوسی بن گئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میرے اور امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان ایک راز تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ راز فاش ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے عالم سے اپنی 9 سالہ بیٹی کو ملوایا اور کہا کہ اس لڑکی کی ماں حلہ کے شیخ کی بیٹی تھی، میں اس کا عاشق ہو گیا تھا، لیکن چونکہ میں بدمعاش تھا لہٰذا مجھے معلوم تھا کہ شیخ اپنی بیٹی کو مجھے نہیں دے گا، لیکن چونکہ مجھ سے خوفزدہ تھے اس لیے واضح طور پر انکار نہیں کر سکتے تھے۔ میں رشتہ لے کے ان کے یہاں گیا۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ میری یہ بیٹی اپنے چچا زاد کے ساتھ منگنی کر چکی ہے، اگر تم اس کو راضی کر سکو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اس کے چچا زاد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اگر تم مجھے اپنا فلاں قیمتی گھوڑا دے دو تو میں اس لڑکی پر سے ہاتھ ہٹا لوں گا۔ عام طور پر کوئی بھی اپنا قیمتی گھوڑا کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن چونکہ میں دل ہار چکا تھا لہٰذا میں نے اسے دے دیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ لڑکی کے باپ کے پاس آیا اور اس کو تمام ماجرا سے آگاہ کیا۔ اس بار وہ کہنے لگا کہ لڑکی کے بھائی کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ میں اس کے بھائی کے پاس گیا اور ماجرا کو اس سے بیان کیا۔ اس زمانے میں میرے پاس شہر سے باہر ایک انتہائی خوبصورت باغ تھا۔ اس لڑکی کے بھائی نے کہا کہ اگر وہ باغ مجھے دے دو گے میں راضی ہو جاؤں گا۔ میں نے باغ کو اسے دے دیا اور اس کے بعد دوبارہ لڑکی کے باپ کے پاس آیا، لیکن وہ پھر کہنے لگا کہ لڑکی کی ماں کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ ان تمام بہانوں کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی لڑکی کو مجھے دیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے خوفزدہ تھے اور مجھے منع نہیں کر سکتے تھے۔ اب میں لڑکی کی ماں کے پاس گیا اور اس سے راضی ہونے کی شرط پوچھی۔ وہ کہنے لگی کہ حلہ میں جو اچھا سا گھر ہے وہ میرے نام کر دو۔ میں نے فوراً وہ گھر اس کے نام کر دیا اور اس کی رضایت کو بھی حاصل کر لیا۔ اب میں دوبارہ لڑکی کے باپ کے پاس گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری وہ فلاں ملکیت جو ہے وہ میرے نام کر دو۔ میں نے وہ بھی ان کے نام کر دی۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا تھا کہ مجھے منع کر سکیں۔ مجبوراً انہوں نے نکاح پڑھایا اور لڑکی کو میری بیوی بنا دیا۔ شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں آیا
دلہن کہنے لگی اس بار درخواست کی باری میری ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے وہ سب تمہارے لیے دے دیا اور جو کچھ باقی بچا ہے وہ آج سے تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگی میری درخواست کچھ اور ہے۔ میں نے کہا بیان کرو، جو بھی ہوگا قبول کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات زبان پر لاؤں، میں امیر المومنین علیہ السلام کے شگافتہ سر کو اپنا شفیع بناتی ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بات بیان کروں۔ میں نے کہا ہاں بیان کرو۔ وہ کہنے لگی کہ میں نکاح سے پہلے اپنے چچا زاد کے ساتھ محرم ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہم بستر بھی ہوئی تھی اور ابھی میں حاملہ ہوں۔ میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو بھی اس موضوع کی خبر نہیں ہے۔ اگر یہ راز فاش ہو گیا ہمارا قبیلہ ننگ اور شرم میں ڈوب جائے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شفاعت کے حق میں میری تم سے درخواست ہے کہ آج کی رات مجھے مار ڈالو اور سب سے کہنا کہ میں مر گئی ہوں تاکہ میرے خاندان سے یہ شرمناک دھبا دور ہو جائے، کیونکہ بچہ پیدا ہونے تک میں تمہارے لیے حرام ہوں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ہمارے لیے رسوائی اور ہماری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جس کو تم نے شفیع بنایا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ میں اس گناہ سے خود کو آلودہ کروں۔ آج کے بعد سے تم میری بہن کی طرح ہو۔ اور میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ آج تک کوئی بھی اس راز سے آگاہ نہیں تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اب اس راز سے سب آگاہ ہو جائیں۔ یہ لڑکی وہی بچی ہے کہ جس سے وہ اس وقت حاملہ تھی۔ تمام رشتہ دار اس کو میری بچی سمجھتے ہیں اور اس بچی کی ماں آج تک میرے ساتھ ایک بہن کی طرح رہتی ہے۔